اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں کل سے قرآن مقدس کی مختصر مگر اہم ترین سورۃ الاخلاص میں ہمارا سبق جاری ہے۔ سورۃ الاخلاص، اس کا نام ہی اس کے عنوان کی ترجمانی کر رہا ہے کہ اس سورت میں ایمان کے خالص کر اللہ کے حضور پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان ملاوٹ والا اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ عقیدہ اور نظریہ ملاوٹ والا، یعنی اللہ کے ہاں دو رنگی نہیں چلتی۔ الاخلاص، جو اللہ کا بنے وہ خالص اللہ کا بنے، جو اللہ کا ہو وہ خالص اللہ کا ہو۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں ویسے تو لاکھوں، بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں مسائل ہیں۔ حضرات فقہائے کرام، مجتہدین حضرات ایک ایک آیت کو لے کر اس میں سے ایک ہزار مسئلہ مستنبط فرمایا کرتے تھے۔ یعنی قرآن مجید یہ علوم کا مرکز ہے، مسائل کا چشمہ ہے، یہاں سے مسائل پھوٹتے ہیں، یہاں سے مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مہمان بن کر تشریف لائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی بیٹیوں کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے غائبانہ بہت اچھا تعارف کرا رکھا تھا۔ وقت کے امام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے علوم پہ بڑی گہری نظر عطا فرمائی ہے اور بڑی گرفت ہے ان کی ہر عنوان پر۔ بڑے اللہ والے ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑی تعریفیں کی۔ اب بیٹیوں کے ذہن میں تھا کہ ماشاءاللہ کیا صفات ہوں گی اس ہستی کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی صاحبزادیوں نے مہمان کے لیے کھانا تیار کیا، اور کھانا کھانے کے بعد
نماز عشاء کے لیے حضرات تشریف لے گئے. نماز عشاء کے لیے گئے تو بیٹیوں نے مہمان خانے میں مہمانوں کے لیے بستر لگا دی اور ساتھ ہی کیا کیا، پانی بھی رکھ دیا کہ تہجد میں اٹھیں گے تو وضو کے لیے ضرورت پڑے گا. چلیں برتن بھی اٹھائے چلتی ہیں، کھانا تو کھا لیا مہمانوں نے، برتنوں میں دیکھا تو ایک لقمہ بھی کھانے کا باقی نہیں ہے، بالکل برتن صاف ہیں سارے. حیران ہو گئی، بھائی یہ تو ادب کے بھی خلاف ہے کہ جہاں مہمان بن کے جاتے ہیں میزبان کے برتن میں کچھ نہ کچھ بچا دینا چاہیے. ڈونگے میں سالن ہے، کچھ روٹی ہے، کچھ بچا کے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ میزبان یہ نہ سمجھے کہ کھانا کم پڑ گیا ہے. کچھ نہ کچھ بچا دینا چاہیے، یہ ادب ہے. وقت کے امام ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں، محدث ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، اور ان کو مہمانی کے آداب معلوم نہیں ہے کہ مہمان کیسے بننا ہے کسی کا. بیٹیاں بھی تھیں امام شافعی کی، بڑی تربیت تھی. اب وہ آپس میں بہنیں تبصرہ کر رہی ہیں، چلیں پتہ نہیں کیا وجہ تھی، شاید بھوک زیادہ ہو، برل کھا لیا، بات آئی گئی ہوگا. کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے تعارف ہی ایسا جاندار کرا رکھا تھا کہ اس میں یعنی کوئی سکم تو چلتا بھی نہ کہ بھئی کوئی ذرا سی بھی کہیں پہ غلطی ہو. اتنا بڑا آدمی. رات گزر گئی، حضرات نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے. اب بیٹیاں پھر آئیں مہمان خانے میں، دیکھا تو تہجد کے لیے جس طرح پانی رکھا تھا ویسا کا ویسا ہی پانی اسی طرح لوٹے میں بھرا ہوا رکھا ہے. اچھا، ایک طرف تو خوب کھایا اور حضرت پھر خوب سوئے بھی ہیں، تہجد بھی کوئی نہیں پڑی. سمجھ آ گئی نا؟ امام شافعی کی تربیت یافتہ بیٹیاں، وقت کا امام ہے اور تہجد نہیں پڑی. حیران. مہمان کو ناشتہ واشتہ دیا اور مہمان فارغ، مہمان تشریف لے گئے. اب دونوں بیٹیاں ابا حضور کے ہاں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، بابا ایک گزارش کرنی، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ نے مہمان کے متعلق جو تعارف کرایا تھا وہ تو بالکل الگ ٹائپ کا تھا، لیکن ان کا جو عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے وہ بالکل الگ ٹائپ کا ہے. آپ نے یہ تعارف کرایا لیکن کھانے کے آداب کے حوالے سے انہوں نے یکلخت سارے آداب کو پرواہ ہی نہیں کی، کسی کی چھوڑ دیا. اور پھر تہجد کے لیے اٹھے ہی نہیں ہیں، وضو ہی نہیں بنایا، پانی ویسا کا ویسا رکھا ہوا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے حیران ہوئے. بات تو صحیح ہے. کبھی ملاقات ہوئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تو بیٹیوں کی شکایت پہنچائی ان تک کہ بھئی آپ نے تو جو ہم نے بات بنا رکھی تھی آپ کی، آپ نے وہ بات باقی نہیں رہنے دی اپنے لیے. کیا ماجرا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے، حضرت واقعی ادب تو یہی تھا کہ کھانا کچھ چھوڑ دیا جاتا، لیکن میں نے ایک لقمہ بھی کھانا برتن میں نہیں چھوڑا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ نے آج 100% رزق حلال کھانے کا موقع عطا فرمایا ہے. مجھے یقین تھا کہ یہ 100% رزق حلال ہے اور اس کے اندر سے مجھے حلال کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی. میں نے سوچا کہ اس کے ایک ایک ذرے سے آج برکات حاصل کی جائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے وقت کا امام ہے. یہ اس ادب کی وجہ سے میرے متعلق کوئی دل میں بات نہیں رکھیں گے، لیکن بہرحال یہ کھانا حلال کا تھا. اس برکات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کھانا ختم کر دیا. رہ گئی بات، حضرت پانی اسی طرح لوٹے میں موجود ہے، تہجد کے لیے میں نہیں اٹھا اور وضو نہیں بنایا، یہ بات نہیں ہے. آپ کے گھر سے میں نے جو حلال کا لقمہ کھایا ہے، حلال کا کھانا کھایا ہے، اللہ نے اس میں اتنا برکت رکھی. اللہ نے اس حلال کے لقموں کی برکت کی وجہ سے مجھ پہ ایسے انوارات کھول دیے، ایسے انوارات کھول دیے، رات بھر میں سو نہیں سکا. اس حلال کے کھانے کی برکت سے ایک آیت اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی اور رات بھر تہجد کے وقت تک اس میں سے میں نے 1000 فقہی مسائل کا استنباط کر لیا ہے.
1000 مسئلے اللہ نے میرے ذہن میں القاء فرمائے اس ایک آیت میں سے، اور یہ رزق حلال کے لقموں کی برکت تھی۔ وہی عشاء کا میرا وضو تھا، اسی سے میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور اسی سے میں آپ کے ساتھ آ کے فجر کی نماز میں بھی شریک ہوا۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید جو ہے یہ علوم و معارف کا سمندر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سمندر۔ یہ بحر بے کراں، ایسا سمندر جس کا پرلا کنارہ نہیں ملے گا۔ قرآن مقدس ایسی عظیم کتاب ہے، اس میں بے شمار مسائل ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر بنیادی طور پر 4 بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا، بیچ میں مثال کے طور پر بات آ گئی۔ وہ کتنے مسئلے ہیں میرے بھائی؟ بنیادی اور اساسی اور اہم الاہم، یوں کہیں مرکزی مسئلے 4 ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ، یہ قرآن کا مرکزی مسئلہ ہے، یعنی یوں کہیں یہ قرآن کے ماتھے کا جھومر مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، محمد الرسول اللہ، یہ قرآن کا اہم مسئلہ ہے۔ اور تیسرا ہے صداقت قرآن، یہ قرآن سچا ہے، اس کی ایک ایک بات سچی۔ اور چوتھا مسئلہ ہے قیامت کا، کہ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی بے عیب کتاب پر کامل ایمان اور یقین رکھو، ورنہ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کے دن حساب ہوگا اور اللہ تعالی ہر ایک کا حساب لیں گے۔ یہ 4 مرکزی مسئلے ہیں۔ قرآن مجید کی ویسے تو ہر صورت میں ان مسائل کو کسی نہ کسی انداز سے بیان کیا ہے، لیکن قرآن مقدس میں ایک ایسی صورت ہے جس میں صرف اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اس کے سوا کوئی اور مسئلہ، اشارتاً بھی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی اور اللہ کی الوہیت و معبودیت کا مسئلہ ہے۔ وہ ہے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں صرف اللہ کی توحید ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ۔ اور ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہے والضحی واللیل اذا سجا۔ سورہ ضحیٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوا ہے۔ اور ایک ایسی صورت ہے جس میں صداقت قرآن کا مسئلہ ہے، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ، وہاں لیلۃ القدر کی فضیلت بھی ہے تو بوجہ قرآن ہے۔ تو اصل عظمت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے قرآن۔ اور قرآن مقدس کے اندر 2 ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر صرف قیامت کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال، اور القاریعۃ ما القاریعہ، ان دونوں صورتوں میں کون سا مسئلہ ہے جی؟ قیامت کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات کے تینوں مسئلے بھی بہت اہم ہیں، میرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، بیان ہوا قرآن میں، 12 مرتبہ بیان ہوا۔ 100 آیات قرآن کی ہیں جن میں مسئلہ ختم نبوت بیان ہوتا ہے۔ کتنی آیات بھائی؟ ہاں، 100 آیات میں مسئلہ ختم نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی تشریعی، نہ کوئی غیر تشریعی، کوئی بھی پیغمبر نبی رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی اللہ ہوں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسئلے یہ سارے اہم ہیں، لیکن اللہ کی توحید کا مسئلہ، لا الہ الا اللہ کا مسئلہ،
اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے میرے پیارے بھائی، کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 114 صورتوں میں سے 80 صورتوں میں اللہ نے اپنی توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ کتنی صورت؟ گویا کہ 80 صورتیں لا الہ الا اللہ کے لیے وقف فرماتی۔ تو یہ سورۃ الاخلاص کیا ہے؟ اس میں صرف اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ تعالی اسی عقیدے اور نظریے پر ہمیں قائم دائم رکھیں اور اسی کلمہ پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سورۃ الاخلاص کے حوالے سے کچھ ابتدائی طور پہ اس کی جو فضائل ہیں احادیث میں عرض کیے تھے، آج چند اور احادیث اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویسے تو حضرات صحابہ کرام سے ایک بڑا ذخیرہ احادیث کا منقول ہے اس سورت کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے ایک بڑا ذخیرہ، لیکن صحابہ کرام میں وہ عظیم ہستی جن کو ہم آج کی لغت میں حافظ الحدیث کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ صحابہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، احادیث کا ایک بڑا حصہ ان سے بیان ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں چونکہ میرا کوئی کام کاج کاروبار کھیتی باڑی کوئی لین دین معاملات تھے نہیں، میں 24 گھنٹے اللہ کے نبی کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے میں ان کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ ایک بڑا ذخیرہ حدیث کا ان سے آتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اکثر یہ سفر میں بھی رہا کرتے تھے۔ فرمایا ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ایک جگہ سے ہمارا گزر ہو رہا تھا، ایک شخص کی آواز کانوں میں پڑی کہ وہ بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پڑھیے ذرا ایک مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے قدم رک گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، جب اس کی تلاوت مکمل ہوئی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اس سورت کے پڑھنے والے پر جنت واجب ہو گئی۔ کیا ہو گئی بھائی؟ جنت۔ اس لیے میں نے پہلے آپ بھائیوں سے پڑھوائی، خود پڑھی ہے، اللہ کرے اس کی برکت سے ہمارے لیے بھی واجب ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا عظیم خزانہ ہے بھائی اللہ کا قرآن، کیا عظیم خزانہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا خزانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں وہ قدری اونچی آواز سے دعائیں پڑھ رہے ہیں، نماز میں قدری اونچی آواز سے۔ نفل نماز میں اب سجدے میں سر رکھیں، عربی میں جتنی دعائیں آتی ہیں پڑھیں، مانگیں اللہ سے، مگر ہو عربی میں، عربی میں مانگیں، کسی اور زبان میں اگر مانگا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ صحابی نفلی نماز میں ایک دعا مانگ رہے ہیں، بار بار ایک جملہ دہرا رہے ہیں۔ جملہ کیا تھا؟ اللہم انی اسألک انی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر سنیے، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک انی اشہد انک، انی اشہد انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، کیا فرمایا؟ اس کے یہ جملے سنے اور صحابہ کو متوجہ کیا، رب کعبہ کی قسم، اس شخص نے جو جملہ دعا میں پڑھا ہے، یعنی جس جملے کے ذریعے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اس کو اس میں اعظم ہاتھ لگ گیا ہے۔ کیا؟ اس میں اعظم کے ذریعے اس نے دعا مانگی ہے، اور مجھے رب کی قسم ہے جو اس کلمہ کے ذریعے یہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔
اسم اعظم کی یہ برکات ہوتی ہیں کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی ہوئی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتے. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ اس دعا کے اندر بھی سورہ اخلاص کے الفاظ آ رہے ہیں. جو مسئلہ سورہ اخلاص میں ہے وہی مسئلہ اللہ نے سارا اس دعا میں جو ہے نا اس صحابی نے اس دعا کے اندر بار بار پڑھا اور اس دعا کے وسیلے سے, ان الفاظ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی. اللہم انی اسألوک, اللہم انی انی اشہد انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اسم اعظم ہے میرے بھائی, اس کو یاد کریں, اس کو بار بار پڑھیں, ہر دعا سے پہلے یہ پڑھیں, اس یقین سے پڑھیں کہ ان الفاظ میں اللہ کی کمال تعریف ہے, کمال تعریف ہے. اور جب ان تعریفات کرنے کے بعد ہم اپنا کوئی عاجزانہ سوال رکھیں گے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوال کو رد نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ. شرف قبولیت نصیب ہوگا. اللہ اکبر. مسند ابی یعلا کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ. ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے, مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو 3 اعمال ایسے ہیں, 3 اعمال ایسے ہیں, کوئی شخص اگر اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ, یعنی اس کا ایمان سلامت ہو, ایمان کو گھن کیڑا لگا ہوا نہ ہو, کوئی شخص اگر ان 3 اعمال کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ کرے گا, ایمان سلامت ہو, بنیاد ہے نا ایمان تو ہر عمل کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالی دن قیامت کے جنت کے 8 دروازے کھول کر اس کو حکم دیں گے جس سے تیرا جی چاہے جنت میں داخل ہو جا. 3 اعمال کرنے والا. شرط یہ ایمان کی بنیاد پر وہ اعمال ہوں, ایمان نہیں تو ان اعمال کا کوئی فائدہ. فرمایا حکم ہوگا کہ 8 دروازوں میں سے جس سے جی چاہے جنت میں چلے جاؤ, اور جنت میں جا کر جس حور سے چاہو ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں, یعنی جس حور سے تم چاہو ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں. جنت میں داخلہ بھی مرضی کا, جنت میں گھر بھی مرضی کا, گھر والیاں بھی, بولو بھائی مرضی. سمجھ آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ 3 اعمال کون سے, وہ 3 اعمال کون سے؟ نمبر 1, جو شخص اپنے قاتل کو معاف کر دے, یعنی ان کے عزیز و اقارب میں سے کسی نے بے گناہ قتل کیا اور یہ اس مقتول کا وارث ہے, اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ اپنے قاتل کو معاف کر دے تو دن قیامت کے اللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے اس کو جنت میں بلائیں گے, اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی معاف کر دے. اب یہاں پہ صرف قتل کا معاملہ نہیں, کسی کا بھی کوئی قصور اگر اللہ کے لیے معاف کیا جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ بھلائی والا معاملہ فرمائیں گے. اور دوسرا فرمایا دوسرا عمل جو شخص پوشیدہ طور پر اپنا قرض ادا کر دیتا ہے. نمبر 1 اپنے قاتل کو معاف کرنے والا, نمبر 2 پوشیدہ قرض ادا کرنے والا. پوشیدہ قرض کا مطلب کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ فلاں صاحب کا میرے ذمہ قرض ہے مگر ان کو یاد نہیں ہے, سمجھے؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے دینا ہے مگر جس کو دینا ہے اس کو یاد نہیں ہے, مگر مجھے یاد ہے کہ میں نے دینا ہے. یہ پوشیدہ قرض ہے اور میں جا کر اللہ کی رضا کے لیے وہ قرض ادا کر دوں تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ ادا تو قرض کیا ہے لیکن پوشیدہ قرض ادا کیا ہے, دن قیامت کی اللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے داخلے کی دعوت دیں. اور تیسرا عمل آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا, ایمان کی بنیاد پر کیا. فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ دن قیامت کے اس کو بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے داخلے کی دعوت دیں گے. کتنی مرتبہ سورہ اخلاص؟
10 مرتبہ. رات بھی بتایا تھا کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک حدیث میں ہے اللہ جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی 20 بار پڑھے، آپ نے فرمایا اس کے لیے 2 محل، کوئی 30 بار پڑھے اس کے لیے 3 محل. حضرت عمر فاروق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر تو ہم جنت کو اپنے محلات سے آباد کر کے رہیں گے ہیں، پھر تو جنت ہمارے محلات ہو جائے گی، ہم تو اتنی بار یہ سورت پڑھیں گے. تو فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے مراد میرے بھائی یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھیے، فرض نماز وہ جس کے بعد مؤکدہ سنتیں ہیں، اس کے بعد کوئی تسبیح کے لیے بیٹھنا، سنتوں میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، گناہ کا معاملہ ہے. مسئلہ خوب سمجھیے، جن فرائض کے بعد مؤکدہ سنتیں ہیں، فرائض کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یا چھوٹی موٹی کچھ دعائیں پڑھ کر فوراً کیا کرے، سنت مؤکدہ ادا کرے. آیت الکرسی پڑھنی ہے اور کوئی وظائف کرنے ہیں تو وہ سنتیں پڑھ کر کریں، اس لیے کہ سنت مؤکدہ کی تاکید ہے، وظائف کی تاکید، وظائف تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہوا کرتے ہیں اور یہ سنتیں مؤکدہ ہیں. اس لیے فرائض کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کرنا بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے. پہلے سنت مؤکدہ ادا کریں، بعد میں نماز جنازہ ادا کریں. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ البتہ جتنے فضائل ہیں جیسے آیت الکرسی نماز کے بعد، وہ سنتوں کے بعد بھی ادا کریں گے، انشاءاللہ اس کی پوری برکات حاصل ہوں گے، پوری برکات حاصل ہوں گے. اور جن فرائض کے بعد سنت مؤکدہ نہیں ہیں ان کے فوراً بعد جتنا مرضی ہے وظائف کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، جائز ہے. تو یہ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ہے، یہ بھی کب پڑھنا ہے؟ مؤکدہ سنتیں ادا کرنے کے بعد. وہ جو 3 سورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے، فجر کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ، باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ، یہ بھی سنتیں ادا کرنے کے بعد. فجر کے تو فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں لیکن مغرب کی سنتوں کے بعد، عصر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں لیکن ظہر اور عشاء کی سنتوں کے بعد. اس طریقے سے سنت مؤکدہ کے متعلق یہ شرعی مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 اعمال بیان فرمائے ایمان کی بنیاد پر. پھر یہ بات ذہن میں رکھیں، کس کی بنیاد پر؟ ایمان ہے تو عمل ہے، ایمان نہیں تو عمل. ایمان نہیں یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے عقیدے میں کفر اور شرک کی ملاوٹ ہے تو اس کا ایمان، اللہ پر ایمان ہی کوئی نہیں اس کا. تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین یہ مضبوط ہو، پھر ہر عمل اللہ کے ہاں بہت مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان کی بنیاد پر 3 اعمال کرے اللہ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے دعوت دیں گے اور فرمائیں گے اندر جاؤ اور اپنی مرضی کی حور چن لو، جس کا انتخاب کرو گے اس سے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے. پہلا عمل جس نے اپنے قاتل کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے. دوسرا عمل جس نے اپنا پوشیدہ قرض ادا کیا. پوشیدہ سمجھ میں آئے گا کیا ہوتا ہے؟ اور تیسرا ہر نماز کے بعد جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کری اس کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ 3 عمل تو آپ نے بڑے بتا دیے لیکن اب یہ تینوں عمل ہر شخص کے بس میں تو نہیں ہے. اللہ ہر ایک کو بچا کے رکھے، اگر ایک شخص ہے وہ کسی مقتول کا وارث نہیں ہے، وہ تو اس سعادت کو نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص ہے اس کے ذمہ کسی کا کوئی مخفی قرضہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں پہنچ سکتا. ہاں سورہ اخلاص تو ہے، بالکل یہ ہر ایک کی بس میں ہے. یا رسول اللہ یہ تینوں اعمال ضروری ہیں ہر ایک کے لیے یا ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک عمل بھی کر لیا تو یہ سعادت حاصل ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا تینوں اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی اگر کر لیا تو اللہ جنت کے 8 دروازوں میں سے دعوت دیں گے. تیسرا عمل تو آسان نہیں ہے بھائی، بولو بھیا جی کریں گے انشاءاللہ. فضائل ہی فضائل انشاءاللہ. اللہ اکبر. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حدیث کی کئی کتابوں میں روایت ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ مبارک کو میں نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، محبت سے، عقیدت سے، پیار سے تھام لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک مومن کی نجات کا طریقہ بتائیے، مومن کس طرح نجات پا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، اگر چاہتے ہو کہ نجات مل جائے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ زبان کو یعنی زبان پہ کوئی گناہ کے الفاظ جاری نہ ہوں، تانا دینا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، خواہ کسی کے پیچھے ایسے الفاظ بولتے رہنا جس کی وجہ سے اپنے اعمال کا خسارہ ہو رہا ہو، ہاں جی کسی پر بہتان لگا دینا، خدا نہ خواستہ۔ میرے بھائی یہ معمولی معاملات نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہی مومن نجات پائے گا جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، جس نے زبان کو تھام کے رکھا۔ کیوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ہی انسان کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو یہ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے دو نگران منشی بیٹھے ہوئے ہیں، نیک ہے تو یہ لکھ لے گا، بد ہے تو یہ لکھ لے گا، یعنی ایک ایک جملہ انسان کا لکھا جا رہا ہے۔ دن قیامت کے حساب ہوگا تو ہر حرکت آن دا ریکارڈ ہوگی، آف دا ریکارڈ کچھ بھی نہیں ہے، ریکارڈ موجود ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرشتے انسان کے ظاہر کو نوٹ کرتے ہیں، ایک بندہ ہے یوں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سے اس نے یہاں دیکھا تو اس نے جس انداز سے دیکھا تو فرشتے اس کے دیکھنے کا زاویہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں، اس نے فلاں فلاں چیزوں کو دیکھا ہے، فلاں فلاں چیزوں کو دیکھا، اس نے فلاں فلاں کی فلاں فلاں بات کو سنا، اچھی بات سنی، بری بات سنی، وہ بھی لکھ لیا جاتا۔ بس بھائی اللہ کرم کر دیں تو بات بنے گی، ورنہ بڑا مسئلہ ہے، بڑی خطرے کی بات۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عقبہ اپنی زبان کو کنٹرول میں جو رکھے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اے عقبہ تو اپنی زبان کو تھامے رکھ۔ نمبر 2، گھر میں بند رہا کر، یعنی جب تک کوئی خاص شرعی مجبوری نہ ہو تو تب تک لوگوں سے ملا جلا بھی کیوں؟ جتنا زیادہ کسی محفل میں جائے گا، جتنا زیادہ لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھے گا، اتنا زیادہ یا گناہ کی بات بولے گا یا سنے گا۔ ایمان بچانا ہے تو فتنے کے دور میں اپنے آپ کو گھر میں محدود رکھ، یعنی شرعی عذر، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لوگوں سے ملو، دنیاوی حوائج کے لیے ملو، ضروریات شرعیہ لازمہ کے لیے ملو، لیکن غیر ضروری طور پر بازار بھی جانے سے اجتناب کریں، لوگوں کی محفلوں میں جانے سے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دیر تک بیٹھنا لوگوں کے ساتھ، کیوں جی ایویں ہی گپ شپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بھائی جو جتنا زیادہ بولے گا اتنا زیادہ غلطیاں کرے گا، جو جتنا زیادہ سنے گا اتنا زیادہ وہ غلطیاں سنے گا۔ آپ نے فرمایا وہ تباہی سے بچ جائے گا جو اپنے آپ کو گھر میں پابند رکھے گا۔ نمبر 3، اور اپنی خطاؤں پہ رویا کر، خطاؤں پہ رویا کر، اللہ کے حضور خطاؤں پہ آنسو بہایا کرو تو نجات مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا بات سن لی، میں چلا گیا۔ پھر ایک دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میرا ہاتھ تھام لیا محبت سے جیسا میں نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاتھ تھامنا اپنی طرف متوجہ کرنے کی علامت ہے۔ آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں بتاؤں تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی صورتیں ہیں وہ تمہیں بتاؤں؟ سب سے زیادہ اجر والی جو صورتیں ہیں وہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد پڑھا کر، قل اعوذ برب الفلق پڑھا کر، قل اعوذ برب الناس پڑھا کر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ان 3 صورتوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ یہ ایسی عظیم صورتیں ہیں کہ ان کے مقام کی صورت پہلی آسمانی کتابوں میں بھی کوئی نہیں، اور ان کے مقام اور ٹکر کی صورت پورے قرآن میں بھی کوئی نہیں۔ اتنی عظمت والی صورتیں۔ پھر حضرت عقبہ کہتے ہیں پھر میری زندگی گزر گئی، نہ میں نے ان 3 صورتوں کو بھلایا، اور کوئی رات میری ایسی نہ گزری میں بستر پہ آیا اور میں نے یہ صورتیں نہ پڑھی ہوں۔ میری ہر رات پھر ان صورتوں کو میں نے اپنا وظیفہ بنا لیا۔ کہتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پھر ایک مرتبہ آیا اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ میں نے تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ نیکی کی باتیں تاکید فرما دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑنے کی کوشش کرے تو اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کر۔ سل من قطع یعنی دنیاوی امور میں ایک شخص ہے اگر وہ اللہ کا باغی ہے تو اس سے جڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی ایک شخص ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے اور ہم کہیں جی اس سے تعلق نہ رکھا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، نہیں، لازمی بات ہے اس کی بری جو صحبت ہے اس کا اثر ہوگا۔ سل من قطع، یہ جو دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے سے روٹھنا اور ناراض ہونا ہے، فرمایا قدم بڑھا، جو تیرے سے ناراض ہونا چاہتا ہے یا تجھ سے کٹ کر دن رات گزارتا ہے تو اس کی طرف قدم بڑھا اور صلح کا ہاتھ بڑھا، محبت کا ہاتھ بڑھا، تعلقات بحال کرنے کا ہاتھ بڑھا۔ فرمایا یہ نیکیوں میں عظیم نیکی ہے، شرط یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ کس کے لیے بھائی؟ جھک جاؤ۔ اور فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، فلاں موقع پہ انہوں نے نہیں دیا تھا ہم کیوں دیں، انہوں نے دیا تھا لہذا ہم دیں گے۔ شادیوں کے موقع پر، خوشیوں کا، ہاں انہوں نے دیا تھا لہذا ہم بھی دیں گے، انہوں نے نہیں دیا تھا اس لیے ہم بھی۔ یہ تو بدلہ ہو گیا، یہ تو ترازو کا تول ہے نا، ہم تو تولنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین نیکی یہ ہے جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اسے دے۔ آج رشتہ داریوں میں رکھنے کیوں ہیں میرے بھائی؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ فلاں میرا حق کھا گیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ جس کا ہمارے ذمہ حق نہیں بھی ہے، کچھ نہ کچھ ہدیے تحائف اگر ان کو بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ ایسی محبتیں قائم رہیں گی، کبھی یہ محبتیں ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ترازو پہ یہ تولنا ہم بند کر دیں، برابری نہیں چلے گی، تبھی جا کے کمال ملے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے، جو تجھے گالم گلوچ کرے معاف کر دے، جو تیری غیبت کرے معاف کر دے، بہتان تراشی کرے معاف کر دے، جسمانی ایذا پہنچائے، روحانی ایذا پہنچائے، مالی نقصان کرے، جو تیرا ظلم کرے تجھ پہ، فرمایا تو اس کو معاف کر دے، یہ تیرے لیے بہترین نیکی ہے۔ یعنی دنیا میں یہ نیکیاں کرو، اللہ ان کا بدلہ تمہیں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو بہر صورت میرے بھائی، سورۃ الاخلاص انہی با کمال صورتوں میں سے ایک با کمال صورت ہے جس کے بارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صورت قرآن کا تہائی حصہ ہے، جو ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا اللہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کا اجر عطا فرمائیں گے، اور جو 3 مرتبہ اس صورت کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پورے قرآن مقدس کی تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون ساتھی ہیں جو انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب میرے وہ کون کون ساتھی ہیں جو انشاءاللہ یہاں کی سنی ہوئی باتوں کو من و ان، جو باتیں یاد ہوں، جو باتیں یاد رہ جائیں، انشاءاللہ ممکن حد تک آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ خود بھی نیکی کریں اور انشاءاللہ نیکی کی بات کو آگے پھیلانا بھی ہے، پہنچانا بھی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ بقیہ اگلے سبق میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔